ٹرائبل ایریا درآدم خیل میں کمر توڑ مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف احتجاجی جلسہ منعقد کیا گیا، جس میں مسلم لیگ کے صوبائی صدر امیر مقام اور ممبر صوبائی اسمبلی اختیار ولی نے خطاب کیا، جس میں مزدوروں نے بھاری تعداد میں شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں ملک یاسین کی اس رپورٹ میں۔ سب ڈویژن کوہاٹ کی درآدم خیل میں موجودہ مہنگائی کی لہر اور بے روزگاری کے خلاف احتجاجی جلسہ منعقد کیا گیا، جس میں مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت، صوبائی صدر انجینئر امیر مقام اور ممبر صوبائی اسمبلی اختیار ولی اور مزدوروں نے بھاری تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر رہنماؤں نے پی ٹی آئی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہو رہا ہے، پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہو گیا تو کریج آپ کو پتہ ہے ہو گیا، سب کچھ ڈیزل اور پیٹرول کے ساتھ ہے۔ مہنگائی دن بہ دن، غریب کا وہی حال ہے، وہی تنخواہ ہے، وہی سسٹم ہے۔ مطلب اس کے ساتھ مزدور کو بھی ہونا چاہیے کہ اس کو بھی اجرت ملے، جو تنخواہ دار لوگ ہیں ان کی تنخواہ وہی ہے۔ مہنگائی مطلب 50 روپے کا تھا وہ 150 تک پہنچ گیا، تو یہ کہاں سے لوگ یہ پورا کرے گا؟ مسلم لیگ نون کے مرکزی و صوبائی رہنما امیر مقام نے کہا کہ موجودہ کمر توڑ مہنگائی نے غریب آدمی کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت عوام کو ریلیف دینے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ اس نے وعدے کیے سارے جھوٹے ثابت ہوئے، اور ہم نے میں نے یہ بات کی کہ اگر پورے کے پی کے کی لیبر ونگ کی پریزیڈنٹشپ تھی تو میں نے مزدوروں اور کوئلے کے کانوں والوں کو دیے، یہ مسلم لیگ کی ایوانوں میں ان کا آواز گونج اٹھے اور اپنی نمائندگی کرے۔ میں تو کہتا ہوں حکومت تو عملی طور پر ختم ہو چکی ہے، اب حکومت تو چلی گئی ہے۔ ویسے ابھی وہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا وینٹیلیٹر پر پڑا ہوا عمران نیازی کی قوم نے اس کو مسترد کیا ہے، ہر جگہ نعرے، پارلیمنٹ نے بھی اس کو مسترد کیا، اس پارلیمنٹ کی جو بات کرتا تھا۔ احتجاجی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مظاہرین نے کہا کہ اگر موجودہ حکومت نے مہنگائی پر کنٹرول نہ کیا تو ملک کے دیگر کروڑوں مزدور سڑکوں پر نکل آئیں گے، اور حالات کی خرابی کی تمام ذمہ داری موجودہ حکومت پر ہوگی۔ کیمرامین عباد کے ساتھ ملک یاسین، TNN نیوز کوہاٹ۔ بہاول نگر ڈسٹرکٹ پولیس محمد ظفر بزدار کا تھانہ فوٹا باز میں کھلی کچہری کا انعقاد۔ مزید تفصیلات ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر TNN نیوز سید فرحان شاہ کی اس رپورٹ میں۔ جی فرحان، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ہدایت اور انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب راؤ سردار علی خان کے احکامات کی روشنی میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد ظفر بزدار نے تھانہ فوٹا باز میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ DPO کا کہنا ہے کہ کھلی کچہری میں آئے سائلین اور شہریوں کے مسائل خود سنتا ہوں، ان کے ازالہ تک متعلقہ افسران سے میرا مسلسل رابطہ رہتا ہے۔ کھلی کچہری کے انعقاد کا مقصد شہریوں کو دہلیز پر انصاف کی فراہمی، پولیس اور عوام کے درمیان خلیج کو دور کرنا ہے۔ میرے آفس دروازے تمام شہریوں کے لیے ہمہ وقت کھلے ہیں، اور اوپن ڈور پالیسی کے تحت سرکر ہائی میں جا کر کھلی کچہری لگانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ان خیالات کا اظہار DPO بہاول نگر نے کھلی کچہری سے خطاب کے دوران کیا۔ DPO بہاول نگر نے کھلی کچہری میں موجود تمام شہریوں کی درخواستوں کا بطور تفصیلی جائزہ لیا اور ان کی شکایت سنتے ہوئے کچھ مسائل موقع پر ہی حل کر دیے، جبکہ پیچیدہ معاملات کے حل کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دی۔ DPO نے احکامات جاری کیے کہ میرٹ پر تفتیش یقینی بنا کر جلد از جلد رپورٹ پیش کی جائے۔ DPO بہاول نگر نے کہا کہ شہریوں کے مسائل اور شکایت کے حل اور عوام الناس کو بلا رکاوٹ فوری انصاف کی فراہمی کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد کیا جاتا ہے، جہاں پر ان کی داد رسی کے لیے فوری احکامات جاری کیے جا رہے ہیں۔ DPO بہاول نگر کی ہدایت پر تمام سرکلز کے SDPOs نے بھی عوام کو ان کی دہلیز پر بروقت انصاف کی فراہمی کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد کیا ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ سید فرحان، TNN نیوز بہاول نگر۔ آج خوشاب میں تیسرا سالانہ انجمن ارائیاں اجلاس بشیر حال خوشاب میں منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر جنرل سیکرٹری انجمن ارائیاں ڈسٹرکٹ خوشاب ڈاکٹر شعیب ممتاز ہمارے خوشاب سے نمائندے ملک طاہر سے بات چیت کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جی ملک طاہر، آگاہ کیجیے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں انجمن ارائیاں کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر شعیب صاحب۔ آئین سے جانتے ہیں کہ ان کے کیا مقاصد ہیں، اور جو ارائی انہوں نے کنونشن رکھا ہے یہ تیسرا ہے کنونشن ان کا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ صدر ہیں انجمن ارائیاں ڈاکٹر مظہر صاحب، سرپرست اعلیٰ مار محمد اقبال صاحب، صدر انجمن ارائیاں یوتھ ونگ مار محمد شعیب صاحب، چودھری احمد سعید صاحب، اور باقی بھائی بھی ساتھ میرے کھڑے ہیں۔ ہمارا
کنونشن کروانے کا مقصد یہ ہے، یہ تیسرا کنونشن کروانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی برادری کو متحد و متفق رکھ سکیں، تاکہ جو برادری کے ساتھ مسائل کھڑے ہوتے ہیں ان کا یہاں پہ برادری کی سطح پہ حل کیا جا سکے۔ اور ہماری یہ پوری کوشش ہے کہ ہماری برادری میں جو بھی نااتفاقیاں کچھ بنتی ہیں وہ برادری کے پلیٹ فارم پہ حل کی جائیں۔ انشاءاللہ برادری بڑی بھرپور طریقے سے اس کنونشن میں شرکت فرما رہی ہے۔ میں اپنے تمام برادری کے دوستوں کا اور خاص طور پہ پریس کلب کا بھرپور شکریہ ادا کرتا ہوں، بڑی مہربانی۔ جی ہمارے ساتھ اس وقت انجمن ارائیاں کے صدر ضلع خوشاب کے موجود ہیں، مار اقبال صاحب آئے ان سے بات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجمن ارائیاں ضلع خوشاب کے سرپرست مہمان محمد اقبال بول رہے ہیں۔ میری ٹیم ڈاکٹر شعیب صاحب ہیں، مار سلطان صاحب ہیں اور ڈاکٹر مدد صاحب ہیں اور مار حافظ خیال صاحب ہیں۔ انہاں دی پوری کوشش نال یہ ساڈا کنونشن ہی کامیاب ہوا، تیسرا کنونشن ساڈی قوم دا، اور ساڈی بھرپور کوشش ہے کہ اسی اپنے شہر دے وچ اپنی قوم کا ایک اس طریقے کا نام پیدا کریے۔ انشاءاللہ دوسری قوم نے اسی شان پیدا اور انشاءاللہ آئندہ نیکسٹ کوئی الیکشن جو بھی گلزار الیکشن ہوا ہے انشاءاللہ اسی اپنے بھرپور طریقے نال دنیا پہ۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ ان کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر شعیب صاحب نے کہا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ارائی برادری کو ایک پلیٹ فارم پر لیں اور متحد ہو کر یہ زندگی گزاریں، اور کسی کے ساتھ بھی ارائی برادری کے ساتھ کوئی بھی معاملات ہو ہم دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ ملک طاہر، TNN نیوز خوشاب۔ جہاں پورے خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن کی گہما گہمی جاری ہے، اسی طرح کوہاٹ میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تحصیل میر کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے جا رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں ملک یاسین سے۔ جی ملک یاسین، آگاہ کیجیے گا تفصیلات سے۔ جی بالکل، اس وقت میں کوہاٹ میں موجود ہوں جہاں پر آج آخری تاریخ ہے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے۔ یہاں پر جو بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں اس حوالے سے یہاں پر ہمارے ساتھ PTI کے رہنما موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا بتاتے ہیں۔ حمید بھائی، اگر آپ دیکھیں انسان اسی کے لیے کوشش کرتا ہے جس بیج کو چھوٹا پودا اور پھر تناور درخت بنانے کے لیے اس نے اپنی ساری صلاحیتیں لگائی ہوتی ہیں، اور الحمدللہ اس وقت پورا کوہاٹ، پورا صوبہ اور پاکستان لیول پہ لوگ جو ہیں، چاہے وہ PTI کے ہیں جو کہ مجھ سے تعلق رکھتے ہیں، جو مجھے جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے میں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ اور آپ کا یہ سوال کہ جو مہنگائی کی وجہ سے جو ہے تو جو حالات عوام کو دیکھنے پڑ رہے ہیں، تو میں یہی کہوں گا کہ جب سٹارٹ تھا تو مشکل وقت تھا، تو اس وقت میں میدان میں کودا تھا PTI کے لیے۔ آج اگر یہ مشکل حالات جو اس وقت ہم گورنمنٹ میں آئے ہیں فیڈرل اور صوبائی میں، اور اکناملی کے جو پورا اکنامک ہمیں ایک مسائل کا سامنا ہے پورے گلوبلی جو سامنا ہے ہمیں، اس کے لیے جو ہے وہ مشکل حالات ہم فیس کر رہے ہیں۔ ہماری پوری PTI وزیر اعظم عمران خان تک جو ہے تمام قیادت یہ مشکلات اور مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کے ذریعے، آپ کے توسط سے عوام جہاں جہاں تک میرا یہ پیغام جا رہا ہے، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ایک غیر معمولی حالات ہوتے ہیں، جب جنگ عظیم لڑی گئی ہیں، جب خطے میں جنگ ہو، جب دو ملکوں میں جنگ ہو، جب زلزلہ آئے، جب طوفان آئے، جب سیلاب آئے، تو یہ غیر معمولی حالات ہوتے ہیں۔ ان غیر معمولی حالات میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک روپے کی چیز 10 روپے پہ چلی جاتی ہے۔ تو اس سے بھی آپ خبر ہے کہ 70 سال اس ملک کو لوٹا گیا ہے، 70 سال اس پہ کرپشن کی گئی ہے، اور جب 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان کی قیادت میں PTI کو حکومت ملی ہے تو خزانہ خالی تھا، اور جب ہم نے تھوڑا سا سنبھلنے کی کوشش کی، کچھ ریونیو اکٹھے ہونے شروع ہوئے، تو اس وقت آپ کو پتہ ہے ایک کووڈ جو ہے اس کا دور آیا، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگ بے روزگار بھی ہوئے، اور اس کے علاوہ پاکستان کی انڈسٹری، نہ صرف پورے ملک کی انڈسٹری جو ہیں، چاہے وہ امپورٹر تھا، چاہے وہ مینوفیکچرر تھا، اس کو جو ہے وہ مسائل کا سامنا تھا، پروڈکشن نہیں ہو رہی تھی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں اگر پروڈکشن بند ہو جائے، کووڈ کی وجہ سے کارخانے نہ چلیں، تو اس وقت تو انسان آپ ماحول میں یہ نہیں
نہیں دیکھ سکتے کہ کیا نقصان ہے. ہمیشہ آپ دیکھیں کہ سیلاب کے بعد اس کے اثرات نظر آتے ہیں. ہمیشہ آپ دیکھیں کہ جنگ کے بعد اس کے اثرات کا پتہ چلتا ہے کہ کتنا نقصان ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ملکوں میں جب سیلاب آتے ہیں, اس طرح کی جو آفتیں آتی ہیں, اس کے بعد جو ہے نقصانات کا پتہ چلتا ہے. تو کووڈ اب گزرا ہے, اب کچھ حالات نارمل ہوئے ہیں, تو وہ نقصانات پاکستان سمیت پوری دنیا میں وہ فیس کیے جا رہے ہیں. اور ہماری اولین کوشش ہے انشاءاللہ, نہ میں نہ میرا قائد عمران خان نہ پہلے بھاگا تھا نہ اب بھاگے گا. انشاءاللہ ان تمام مسائل کا ہم مقابلہ بھی کریں گے. اور عوام سے گزارش ہے کہ مشکل وقت ضرور ہے, مہنگائی میں مانتا ہوں سب کچھ ہے, لیکن ہم نے اس وقت اپنا ثابت قدم رہتے ہوئے ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. کیونکہ اگر گورنمنٹ مضبوط ہوگی تو ہم مضبوط ہیں. اگر ہمارے ملک کی سرحدیں, ہماری آرمی, پاک آرمی مضبوط ہوگی, ہم مضبوط ہوں گے. اگر ہم لوگ مضبوط نہیں ہوں گے تو پھر ملک جو ہے خطرے میں ہے, اور انشاءاللہ پاکستان کو خطرے میں نہیں رہنے دیں گے. دیکھیں, آپ کی خوش نصیبی ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ایک چیزیں ضروری ہوتی ہیں. کیا اگر ایک ترقی یافتہ ملک, اس کے پاس زرعی زمین ہے, الحمدللہ وافر مقدار میں ہے. کیا اس ملک کے پاس بہترین پہاڑی سلسلہ ہے؟ بالکل بہترین پہاڑی سلسلہ ہے. کیا اس ملک کے پاس بہترین ریگستان ہے؟ بالکل ریگستان ہے. کیا اس ملک کے پاس سمندری حدود جو ہیں, پاکستان خوش نصیبی ہے کہ سمندری حدود جو ہے گوادر کی صورت میں, کراچی کی صورت میں ہمیں اللہ پاک نے دی ہیں. تو ہم قدرتی معدنیات سے مالا مال ہیں, بہترین. آپ دیکھیں کاپر, کوئلہ, گیس, تیل. انشاءاللہ یہ مشکل وقت ضرور ہے, قوموں پہ مشکل وقت آتے ہیں, اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہر مشکل وقت کے بعد ایک آسانی آئے گی, انشاءاللہ ایک خوشحالی آئے گی. اور میں اس کی امید کرتا ہوں, اور مجھے پوری امید ہے, اور ہم انشاءاللہ جدوجہد میں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. جی, اس وقت ہمارے ساتھ ایک میجر فاروق صاحب موجود ہیں. یہ بھی پی ٹی آئی کے رہنما ہیں اور عہدیدار بھی ہیں. ان سے جانتے ہیں. جی السلام علیکم. میجر صاحب, آپ یہ بتائیں کہ یہاں پر جو حالات ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے پوری مشکل میں ہے, تو اس حوالے سے آپ جب ابھی ملک منصور صاحب کاغذات بھی جمع کروا رہے ہیں, تو آپ بتائیں کہ اس کے ساتھ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جس طرح کہا ہے کہ حالات مشکل ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے, اور یہ حالات پوری دنیا میں مشکل ہیں. یہ صرف پاکستان میں مشکل نہیں ہے, یہ پوری دنیا میں مشکل ہے. اور ہمارا قائد جو ہے اس کو ویسے بھی انٹرنیشنلی بھی اس کو کہتے ہیں کہ ہی از مین آف کرائسس. یہ ہمیشہ سے جب کسی بھی میدان میں آتا ہے تو ارد گرد اس کے کرائسس ہوتے ہیں. میں مختصر سی بات کروں گا اپنے عوام سے کہ مہنگائی ہے, ذرا سوچنا چاہیے کیوں ہے. یہ صرف پاکستان, یہ صرف کوہاٹ کی مہنگائی نہیں ہے, بین الاقوامی لیول پہ یہ مہنگائی کووڈ کی وجہ سے, کیونکہ 100 سال کی تاریخ ہے کہ اس طرح وبا آج تک نہیں آئی. اس کے ریپرکشنز ہے. نمبر 2, جن چوروں ڈاکوؤں کو اس نے جنہوں نے اس ملک کو 70 سالوں سے لوٹا ہے, اس کے اوپر اس نے ہاتھ ڈالا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارا قائد یہ کہتا تھا کہ جب میں ان پہ ہاتھ ڈالوں گا ان کو میں رلاؤں گا. تو یہ جو مہنگائی کا مافیا ابھی آج چینی کے, آپ یہ سوشل میڈیا کے اس پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ سے کہاں سے 55,000 بوریا, کہاں سے کیا. تو چینی کس کی ہے؟ کیا یہ نواز شریف, یہ شریف خاندان کے وہ نہیں ہے, کیا شوگر ملے نہیں ہے, یہ زرداری کے نہیں ہے. وہ کوئی حربہ یہ نہیں وہ چھوڑتے کہ ایک ریڑھی والے کو, ایک اس کو دکاندار کو یہ اس ٹائم یہ ماحول بنا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان کو انہوں نے فیل کرنا ہے. مگر یہ میں آپ کی وسادت سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ چونکہ 73 سال کی تاریخ میں پاکستان کو پہلا ایک ایماندار اور ایک سنسیئر لیڈر ملا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ہر ان امتحانوں سے گزار کے آخری وہ یہ ہوگا کہ پاکستان انشاءاللہ سرخرو ہوگا اور پاکستان کو دنیا میں مانا جائے گا. یہ بھی اس بندے نے ایک تاریخ مقرر کی ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ آج دن تک کسی نے امریکہ کو مڑ کے, چاہے وہ ہمارے فوجی حکمران بھی تھے, انہوں نے بھی امریکہ کے سامنے سر جھکائے. یہ واحد مرد مجاہد ہے کہ جس نے امریکہ کو آنکھ دکھائی ہے. اب اس کے اثرات بھی آنے ہیں, اور اس قوم کو انشاءاللہ جب عظیم قوم نکلتی ہے, ابھرتی ہے, اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہے. اور یہ ہم سب کا 22 کروڑ عوام کا امتحان ہے.
اس امتحان میں انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم. یہاں پر جو حالات ہیں اس حوالے سے ہم عوامی بات جو ہے ہمارا پروگرام اس میں بات چیت کر رہے ہیں. آپ بتائیں کہ آپ ان مشکل حالات کو کس طرح دا مشکل حالات ضرور دی خدا موږ باندې مصنوعي طور باندې جوړتل شوي دي. عمران خان څکلا تقریر په هغه کې وکړو آی بلیو لا اله الا الله. دا حالات ټول دی هغه یو ټکی نه جوړ دي. موږ سره بیرونی ممالک سره دي دشمنان ملکونه هغه ټول موږ سره مخالف شو. موږ سره نن ملک کې کوم سرمایداران خلک دي له موږ سره پیپل پارټي ولا کوم حکومت وو نون لیگ ولا کوم حکومت وو دا خو یاله دي مخالف ویلو چې عمران خان د صداغونه سړیو سیاسي سړی نو هغه یو کس نیولې و یو کس ویلې هغه چې کوم مال خړلې غیر وبسته وي نو هغه ټول د پېکي وزې کړو او په یو ځای ورته ټول دردو. نو د ټیم کې بیروکریټس هم د عمران خان مخالف دي څوره محکمې دي هغه کې څوره سربراهان دي هغه د مغو برتی شو د خلک دي برتی کړي دي د مغو مرګري دي ټول مخالفین په یو ځای شو بارینی او اندرونی خپل ملک او خپل ملک نه بار نو هغه خپل څوره پیسې وي اساسي وي ټولې بار کړي. پاکستان باندې یو एकदम د مهنګي او برډن راغلو کووډ په باندې راغلو امتحانونه دي رنگ پرنګ امتحانونه دي الله طرف نبی خو ان شاء الله موږ سرخ کیږو الله په فضل سره او عمران خان سره خلک زړه ویلار دي. دا خبران ټیک ده چې مو ام پیګانو ایمنګانو ټیم څخه مو دا لغونه عمران خان ته کمزور ملاو شو تجربه کار نو غیر تجربه کار خلک ورته غلیو او نوی څه پکې مخالفو پارټیانو خلک راغلو چې هغه مو سره سنسیر نو په دشي کې نو غو دی وجینا مو لغونه وین خو ان شاء الله دا څه وخت پوری دي او تویز منتشا او تذل منتشا عزت او ذلت دی الله لاس کې دا نو سختی دا د ټیم کې تکلیف دا. عمران خان یو مخلص لیډر او یو بہادر لیډر ملاو دا د پاکستان په تاریخ کې د سي بہادر لیډر یو مو په جنرالانو کې تیر دي هغه خپل څه مجبورین به وي خو عمران خان د ټیم کې مجبوری ته نه دی غتلی هغه دلرانه فیصله کړي او خپل سیده فیصله کړي د مغه نتیجه ده ان شاء الله منګي خټوره د مودي اعمالو دی وجه نه د نبی عليه السلام حدیث مبارک دا چې څنګه د مو اعمال وی اعمال د مو څنګه پاسه کیږي مغشن دی الله فیصله کوي نو مو اعمال څه اول نیک شي فیصله به الله کوي دی الله مخلوقات یو بندگان یو استغفار کوو ضرورت ته ټول ملک ته پکاره ټول خلک اجتماعي استغفار کی دعاوانو کی ان شاء الله تعالی حالات بخشي او مو توقع ده ان شاء الله تعالی چې مو کوم سړی اوس د پریمیر د پاره ورولې دا منصور صاحب خدمتګاران دا کلی وطن ته خلکو ته او خپل ورکرانو ته ټول ته پته دا او مو ټول سره ډیر جوش او خروش سره ویلاړو د جوش او خروش نن تاسو ګورئ ان شاء الله تعالی نو د کامیابی مو امید ده الله نه او ګټه او فایده ورکون دی الله لاس کې دا مو دعا کوو چې الله مو ته د مو ولا سړی ته ګټه ورکړي او عمران خان سرخرو کې پروردګار د کومي ودی عوام سره کړی چې د ودی پورا کړي. مهرباني شکریا. السلام علیکم.